السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ولطفك ورحمتك وانما في يدك ولا يملك لهما احد سواك ويسر لنا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حصول برکت کے لیے ہم اور آپ سبھی مل کر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں اور سب مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ مجلس یہ زکوٰۃ کے موضوع پر مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ کا مطلب ڈیبیٹ، وارتا۔ اسی لیے آج تقریروں کے بجائے گفتگو رہے گی، یعنی کویشچن آنسر سیشن۔ ہم نے آپ کے سامنے اگر 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، آپ کے کیا سمجھ میں آیا، کیا نہیں آیا، اور کیا کیا ڈاؤٹس آپ کے تھے وہ کلیئر نہیں ہوئے اور آپ اٹھ کے چلے گئے، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی۔ اس لیے اب اس طرح کی مجلسوں کا میں نے آغاز کیا کہ جو بھی ہے آپ کے ذہن و فکر میں اس سوال کو یہیں پر کر لیا کریں۔ یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ مجھے اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں مفتی ہوں یا بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے جس کا کام کتابیں پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے دماغ میں رکھ کے نہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ اس لیے کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی جائیں۔ اس لیے الحمدللہ ہر سال میں کئی سالوں سے حج تربیت کا پروگرام بھی کرتا ہوں، جس میں بھی ہم سکھانے کے ساتھ ساتھ کویشچن آنسر سیشن ضرور رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز وغیرہ کے مسائل پر بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ وہ جلسہ ایسا ہوگا کہ اب وہ آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں، اب تڑپ کے بولو، اچھل کے بولو، مچل کے بولو۔ یہاں سمجھو اور عقل میں تولو کہ وہ بات تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو ان مجلسوں کا آغاز میں نے کئی سالوں سے کر رکھا ہے الحمدللہ۔ آج ہماری مجلس میں 2 بہترین عالم موجود ہیں، بلکہ حضرت مولانا انیس صاحب اور بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ تو آج کی یہ مجلس ہوگی، یہ بہت بہترین مجلس ہوگی کہ جہاں علماء موجود ہوں تو ان سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے سچ کہا تو بات مستند ہو گئی، اور اگر اس میں کہیں نہ کہیں اگر سہو واقع ہوا تو ماشاءاللہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ تمہیدی باتیں بالکل نہیں ہوں گی اور ڈائریکٹ ہم اپنے میٹر کے اوپر آتے ہیں۔ صرف تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو پھر فاسق و فاجر کدھر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پرہیزگاری کی نیت کرو تو ہدایت ہے،
اور پرہیزگاری کی نیت ہی نہیں تو پورا قرآن 1000 بار پڑھ ڈالو، سن ڈالو، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے نیت ہونا چاہیے پرہیزگاری کی۔ تو آپ اس نیت سے اس مجلس میں بیٹھیں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے علم دین سیکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ مجلس اتنی بابرکت ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیاها، رات کے ایک مختصر حصے میں علم دین سیکھنا اور سکھانا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس نیت سے بیٹھیں گے تو یہ مجلس انشاءاللہ بہت بڑی عبادت بن جائے۔ بے شک۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے متقی کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان، نام ہی ایمان بالغیب کا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب فرمان باری تعالیٰ کا تیور ملاحظہ فرمائیے، رب فرما رہا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دینے والے تیرا کوئی احسان نہیں ہے، ہم ہی نے تو دیا تھا۔ اگر تو نے ہمارے دینے کو ہمارے حکم کے مطابق خرچ کر دیا تو تیرے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کے میں بھی بھلائی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کس کی پہچان ہے؟ متقی کی پہچان۔ اب آپ سنیے کہ مال کس میں خرچ کریں؟ ہم تو بہت سارے خرچ کرتے ہیں۔ بچی گھر میں پیدا ہو گئی، اسی دن سے پیسے جوڑنے لگ جاتا ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے، اس کو دہیج دینا ہے، پھر اس کے لیے بہت بڑا ڈنر بھی کرنا ہے، اور پھر پتہ نہیں لڑکے والا کیا کیا ڈیمانڈ کر لے گا، وہ سب بھی پورتی کرنا ہے۔ اس ٹینشن میں ایف ڈیاں، آر ڈیاں، پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں بنتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک خرچہ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم خرچ کر تو رہے ہیں، مگر جس نے یہ دولت ہمیں دی ہے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ میرے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور حضرات اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں کہ جتنے ہم خرچے کرتے ہیں ان میں کچھ خرچے فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ جائز ہیں، اور کچھ حرام اور گناہ ہیں۔ اب یہی کیٹیگری سمجھنا ہے آپ کو۔ کچھ خرچے فرض، پھر اس کے بعد کچھ خرچے واجب، اور کچھ جائز، اور کچھ حرام، جہنم میں لے جانے والے کام۔ اسی ترتیب کو پہلے سمجھ لیجیے آپ۔ جو خرچہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد دوسرا خرچہ واجب۔ واجب کیا ہے؟ جیسے قربانی واجب، صدقہ فطر واجب، یہ دو ہی واجب ہے۔ پھر اگر کوئی مان کر اپنے اوپر عبادات میں سے شرعی منت مان کر واجب کر لے تو وہ واجب، اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض۔ اس کے علاوہ اسلام نے کوئی خرچہ ہمارے اوپر نہیں ڈالا ہے۔ اب اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو ہم نے 50 غیر ضروری خرچے جن میں جائز کم ہے، ناجائز زیادہ ہیں، وہ ہمارے اوپر لاد لیے، اور کٹوتی ہوگی تو کہاں ہوگی؟ صرف زکوٰۃ میں، یعنی فرض میں کٹوتی، اللہ کا حق ادا کرنے میں کٹوتی، باقی اور تمام کاموں میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، کب دینا فرض ہے، کس کو دینا فرض ہے۔ بس یہی آج سمجھنا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، کب فرض ہے، کس کو دینا فرض ہے۔ یہ باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ پھر جتنا سمجھیں گے اتنے ہی سوال آپ کے ذہن میں اٹھیں گے، اور پھر یہ علماء اکرام ہیں جن سے آپ رابطہ رکھیے۔ میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ علماء سے رابطہ خالی فاتحہ پڑھوانے، دعا کروانے، قربانی کا جانور ذبح کروانے، قرآن خوانی کروا لینے، یہیں تک مت رکھو۔ علماء سے رابطہ اس لیے رکھو کہ یہ جانو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمہارے تعلقات کل تمہیں
آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچا کر جنت میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور اگر خالی یہی رابطے رکھے تو یہ تو سب مطلب کے رابطے ہیں. اب آگے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ اس کا دینا کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو پہلا نقصان تو دنیا میں یہ ہوگا کہ اس کے مال کی برکت ختم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حصنوا اموالکم باداء الزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقات. زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو. بیمہ کروانے سے سیکورٹی اور سیفٹی نہیں ہے مال کی. مال کی سیکورٹی اور سیفٹی تو جب ملے گی جب وہ محافظ حقیقی اس کا ضامن بن جائے. بے شک. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ. سیلاب کی وجہ سے، سوکھا پڑنے کی وجہ سے جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے. وداؤوا مرضاکم بالصدقات. اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. صدقہ کب یاد آتا ہے؟ جب مریض وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتا ہے. پھر آتے ہیں حضرت بکرا لاؤں کے مرغا. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے. زکوٰۃ بھی صدقہ ہے. یہ فرض صدقہ ہے. صدقہ فطر یہ واجب صدقہ ہے. آپ نے کوئی منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ کے لیے میں اتنا مال راہ خدا میں دوں گا، تو یہ واجب صدقہ ہے. اور باقی جو نیاز، فاتحہ، لنگر وغیرہ، 11ویں وغیرہ ہم کرتے ہیں یہ سب نفلی صدقات ہیں. مستحب کریں تو ثواب، نہ کریں گے تو کوئی مطالبہ آپ سے نہیں. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی اگر روکا تو بروز محشر اس کا حساب بڑا مشکل پڑ جائے گا. تو اب سب سے پہلے یہ جانیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. پہلے میں اس کو سمجھا دوں 2-3 باتیں، اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ کس پر فرض ہے پہلے اس کو سمجھیے، اور اپنے اپنے ماحول میں جس طرح کی دولت آپ کے پاس ہے، جتنی ہے، اس کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ اندازہ لگائیے. پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، جس کی طرف ابھی توجہ حضرت علامہ مولانا امان اللہ صاحب نے دلوائی، کہ زکوٰۃ فرض ہے. فرض کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہ کریں گے تو گنہگار، اور فرض نہ مانے تو اسلام سے خارج. یہ فرائض کا معاملہ ہے. تو پہلے تو زکوٰۃ کو فرض ماننا ضروریات دین میں سے ہے. اسی طرح نماز کو بھی فرض ماننا. یہ جو جاہل لوگ بک دیتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر نماز فرض تھوڑی ہے، ہمارے اوپر روزہ نہیں ہے، ہمارے اوپر نماز نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب تو وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر نمازیں معاف ہے. تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ ابلیس تک پہنچ گیا، اب نمازیں معاف ہو جائیں گی. اگر خدا تک پہنچتے تو پھر تہجد بھی نہیں چھوڑتے، چاشت بھی نہیں چھوڑتے، اشراق بھی نہیں چھوڑتے، نوافل بھی نہیں چھوڑتے. پھر غوث پاک کی طرح 25 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے. پھر امام اعظم کی طرح 45 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے. تو جو خدا تک پہنچتا ہے اس کو عبادات میں اور بڑھ جاتا ہے، جو شیطان تک پہنچتا ہے وہ عبادات سے پیچھا چھڑا لیتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کون کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ خود ہی اندازہ لگا لینا. جو جہاں تک پہنچا ہوا ہے وہیں تمہیں بھی پہنچائے گا وہ. اس بات کو بھی دھیان رکھیے. تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ انکار کر دے گا تو کافر، اور نہ ادا کرے گا تو خطرناک وعیدیں ہیں اس کے لیے. اب وہ وعید اگر میں بیان کروں گا تو اس میں جو بہت وقت چلا جائے گا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر آخرت میں کتنا عذاب ہوگا. بس صرف اتنا سمجھ لیں. صرف 2 حدیثوں کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، بلکہ پہلے قرآن کی ایک آیت سن لیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی تو جمع کر لیتے ہیں مگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون.
قیامت کے دن وہ تمام اس کا سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیٹھ، ان کی کروٹیں، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے نا چکھو، یہ اسی کا مزہ ہے۔ یہ تو فرمان خداوندی ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنا مال اس نے جوڑا تھا میدان محشر میں وہ سب تپایا جائے گا۔ کسی نے 1,00,000 جوڑے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو 1,00,000 سکے تپائے جائیں گے۔ کسی نے چاندی اور سونا جوڑا اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کے بڑے بڑے پتھر بنا کر جہنم کی آگ ان پر دہکائی جائے گی۔ پھر جتنا ایریا وہ پیسہ اور اس کے سکے اور اس کے چاندی اور سونے کے پتھر مانگیں گے اتنا ہی لمبا اور چوڑا اس کا جسم کر دیا جائے گا۔ ہر سکہ الگ داغ دے گا، ہر چاندی اور سونے کا پتھر الگ داغ دے گا، جو قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا، یوں ہی اس کا گزر جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جہنم کا گرم پتھر اس کے کندھے کے اوپر رکھیں گے، وہ پھسلیاں توڑتا ہوا ادھر سے نکل جائے گا۔ بائیں کندھے پر رکھیں گے، پھسلیاں توڑتا ہوا ادھر سے نکل جائے گا، اور جیسے ادھر نکلے گا واپس یہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا۔ پھر جب ادھر کا ٹوٹے گا ادھر کا ٹھیک ہو جائے گا۔ 50,000 برس تک اسے حشر میں یہی عذاب دیا جائے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ عالم بھی، میں قرآن کی آیت پڑھ کر کے صرف اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی شرح کی احادیث میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ نہ دینا یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اب سمجھنے کے تعلق سے بات آئی ہے، اب جب بالغ ہو جائے تو نماز فرض، بالغ ہوتے ہی نماز فرض، امیر غریب کی اس میں کوئی قید نہیں، تو نماز جب فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض۔ جب صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی امام صاحبی کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز کے مسئلے جانے اور مقتدی نہیں جانے، خالی امام ہی وضو کر لے اور مقتدی سے بے وضو کھڑے ہو جائیں، نماز ہو جائے گی ان کی؟ امام صاحب سارے فرائض واجبات ادا کر دیں اور مقتدی واجبات کو بھی چھوڑ دیں، نماز ہوگی اس کی؟ تو اسی طرح سے جس کے پاس مال ہے اس کو زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض۔ تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، سب کام چھوڑ کر کے پہلے تو زکوٰۃ کا کورس کریں۔ تو یاد رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر جان پر اللہ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا اس میں اٹھانے کی طاقت ہے۔ قرآن نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر علماء سے پوچھو۔ اب جی ایس ٹی کے ڈر سے ویپاری جی ایس ٹی صلاحکار کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ انکم ٹیکس کے ڈر سے انکم ٹیکس صلاحکار کے پاس اپنی فائل چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا؟ کیوں چلاتا ہے؟ کہ اسے چھاپا پڑنے کا ڈر ہے۔ تو بتائیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں علماء سے یہ قانون سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، ارے صاحب ہم حساب کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو بے حساب اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے آپ۔ کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ ہم ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتے جو 2 رکعت ہی پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، تو ایکسرسائز کا ٹائم ہے، صبح فریش موڈ میں 50 رکعت پڑھ کے جاؤں گا میں، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ عشاء میں تھکا آیا، اس نے کہا کہ 2 ہی رکعت پڑھ لوں، فجر میں بھی تو 2 ہی فرض ہیں، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، جب تک کہ اس کو اسی طریقے سے ادا نہ کرے جس طرح سے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کو بھی جب تک اس کا حساب کتاب کر کے اس کے حقدار کو نہیں دے گا وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ اب ایک آخری بات اس بارے میں سن لیں، پھر کویشچن آنسرز کی طرف ہم آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حساب لگا کر زکوٰۃ نہ دے اور روز صدقہ و خیرات کرے، اس بارے میں اگر اللہ توفیق دے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ پڑھیے، عز الاقتناء فی رد الصدقۃ مانع الزکاۃ۔
یعنی اگر زکوٰۃ نہ دی اور صدقے ادا کیے تو کوئی صدقہ اس کا قبول نہیں۔ یہ فتویٰ میں نے الحمدللہ 16 سال کی عمر میں پڑھا تھا پورا، آج تک میرے پاس ہے، اور آج تک ہر رمضان میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد دل ہل جاتا ہے آدمی کا، طبیعت گھبرا جاتی ہے کہ کتنا خطرناک عذاب ہے جو سنا ہی نہیں جا رہا۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے کتنے حوالے دیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کتابچے کی شکل کے اندر بھی موجود ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کوئی آدمی 12 مہینہ خیرات کرتا رہے، لنگر بھی لٹاتا رہے، نیازیں بھی کرتا رہے، ہر آنے والے کو دیتا رہے، اور حساب لگا کے زکوٰۃ ادا نہ کرے، کوئی صدقہ قبول نہیں، اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں۔ اور حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کر دے، اب شریعت کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے واجبات کے۔ تو زکوٰۃ کتنی فرض ہے اور کس پر فرض ہے، اب اس کے اوپر آتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت پر، جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو۔ اب یہ 6 شرطیں ہیں، میں نے مختصر کر کے 6 کر دی، بہار شریعت میں جو ہے وہ 10 شرطیں ہیں، لیکن آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جس کے پاس 6 شرطیں پائی جاتی ہیں، مال، پہلی شرط نصاب کے برابر ہو، دوسری شرط یہ مال نامی ہو، یعنی جو بڑھانے والا مال ہو، جس سے کاروبار ہو سکے، بزنس ہو سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر اس کا قبضہ بھی ہو۔ مان لیے رہن رکھ دیا، پیسہ ہی نہیں چھڑانے کے لیے، تو سونا تو آپ ہی کا ہے مگر وہ رہن ہے، آپ کے قبضے میں نہیں رہا ہو، یا کہیں ڈوب گیا، کوئی دبا کے بیٹھ گیا، نہیں دے رہا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کا مطلب زندگی گزارنے میں جن سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے، جسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، سواری کے لیے پہلے جانور ہوتے تھے، آج کل موٹر سائیکل، کار وغیرہ، اور اگر وہ کوئی ہنر کرتا ہے، ٹیکنیکل جاب ہے اس کا، تو اس کی مشینریز وغیرہ۔ اب مشینریز میں چاہے اس کے پاس آٹا پیسنے کی چکی ہو، یا JCB ہو، یا بڑے بلڈوزر ہوں، یہ سب مشینریز میں آتے ہیں، مشینریز کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اسی طرح کار آپ کے پاس 50,000 روپے کی ہو یا 50 لاکھ روپے کی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ سواری کے جانوروں میں رعایت ہے، یہ آپ کی فیسلٹی کے اعتبار سے آپ اپنی گاڑی استعمال کریں گے۔ 5ویں شرط ہے قرضہ بھی آپ کے اوپر نہ ہو۔ مان لیجئے آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے کا قرضہ بھی ہے، تو آپ 3 لاکھ کے مالک ہوئے، 3 ہی لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے آپ ابھی اس کا قرضہ نہیں چکا رہے۔ اور اگر آپ اتنے کم ہو گئے کہ 4 لاکھ قرضہ ہے، 1 ہی لاکھ بچا، تو 1 لاکھ میں زکوٰۃ ہی نہیں بنتی، نصاب پورا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی میں نصاب سمجھاؤں گا آپ کو۔ اور آخری 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نصاب پر سال گزر جائے۔ آج آپ کے پاس نصاب کے برابر مال آیا، آج آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ سال بھر کے بعد وہ نصاب باقی رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مسئلے کو میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ اس میں لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے کا حساب لگاتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، جو نہیں دے رہا اس کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اب آئیے ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ نصاب کا مالک ہونا، نصاب کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے مال کی ایک لیمٹ بنا دی ہے، ایک مقدار متعین کر دی کہ جب تمہارا مال بڑھتے بڑھتے اس لیمٹ پر آ جائے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو گئی۔ وہ لیمٹ کیا ہے؟ اس کو اب میں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ تو بہت پہلے سے لوگوں کو یاد ہے۔ اس سے پہلے 200 درہم چاندی کہا جاتا تھا۔ تو ہر زمانے میں باٹ بدل جاتے ہیں اور وزنوں کے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ اب آج کے دور میں اگر ہم تولے کی بات کریں گے تو تولہ آپ کنفرم ہی نہیں کر پائیں گے کہ تولہ کہتے کسے، کر ہی نہیں پائیں گے آپ اس کو۔ اس کی تحقیق میں علماء بھی مختلف ہی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اب سیدھا سادہ جو علماء کرام نے فیصلہ سنایا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ 653 گرام چاندی یا اتنا مال تجارت بزنس میٹیریل
یا نقد روپیہ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے. کتنا؟ 653 گرام. اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. 653 گرام. اب 7.5 تولہ کہوں گا تو تولہ ڈھونڈتے پھرو گے آپ. پھر جب تولہ ڈھونڈ کر کے لاؤ گے، جیسے آج سے 20-25 سال پہلے یہاں بھی تولوں سے لین دین چلتا تھا، مگر وہ تولہ وہ بھی انگریزوں کے زمانے کا تولہ ہے. اس سے پہلے تولہ کچھ اور چلا کرتا تھا، تو تولے میں بھی اختلاف ہے. اس لیے میں پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں فائنل بات رکھنا ہوں، 653 گرام چاندی یا اس کی قیمت یا اتنا روپیہ پیسہ، یا آپ کے پاس مال تجارت اتنا ہے، جیسے آپ کے کرانے کی دکان ہے، اس کے اندر 5 لاکھ روپے کا مال ہے، 2 لاکھ روپے آپ کو اس کے بھی دینے ہیں جس سے آپ ہول سیل میں مال خرید کر کے لاتے ہیں، تو بچے 3 لاکھ روپے. اب یہ دیکھنا ہے کہ 3 لاکھ روپے میں آج کل 653 گرام چاندی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، یعنی 93 گرام چاندی، 93 گرام سونے کا نصاب. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر گیا ہے فوراً، میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. 93 گرام سونے کی قیمت تو بہت ہے. سونا کیا بھاؤ چل رہا ہے ابھی؟ 3 لاکھ کے قریب چلا گیا. 1,65,000. چلو موٹے حساب سے جوڑ لو 1.5 لاکھ کا، تو 9 ڈیڑھا کتنا ہوا؟ 9 کو ڈیڑھا کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 13.5 سے بھی قریب 14 لاکھ روپے قریب پر جا کر کے نصاب بنے گا. ایک موٹا آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو. اور چاندی میں کم پڑ جائے گی، تو چاندی ابھی جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئی، ورنہ چاندی کا نصاب تو جو ہے بھی بہت کم میں بن رہا تھا. بہرحال اب یہاں ایک بات سمجھیے آپ، کسی کے پاس سونا ہی سونا ہے، چاندی نہیں ہے، نقد روپیہ بھی نہیں ہے، بس ہے تو وہ گھر کے خرچے کا پیسہ ہے، وہ اس میں نہیں جڑے گا. گھر پہ خرچے کے لیے آپ نے 10,000 روپے دے دیے بیوی کو یا والدہ کو، گھر خرچے چلانے کے لیے، گھر کا سامان لانے کے لیے 10,000 20,000 جو آپ کا انداز ہے مہینے کا دیتے ہیں یا ہفتے کا دیتے ہیں، وہ حساب میں نہیں جڑے گا. جو سیونگ میں ہے وہ جڑے گا، جو کاروبار میں ہے وہ جڑے گا. تو اب اگر کسی کے پاس سونا ہی سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور سیونگ میں روپیہ بھی نہیں ہے، اور کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جب تک وہ 93 گرام نہیں ہو جائے گا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر چاندی ہی چاندی ہے تو جب تک وہ 653 گرام نہیں ہو جائے گی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس روپیہ ہے تو جب تک دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو نہیں پہنچ جائے گا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو پہلے چاندی تک ہی پہنچے گا، سونا تو بہت آگے. تو 653 گرام چاندی جس کی قیمت تقریباً ابھی 2.25 لاکھ کے قریب جا رہی ہے، بھاؤ اترتا چڑھتا رہتا ہے، اس لیے کنفرم میں نہیں بتا سکتا. آپ کیلکولیشن کر لینا اپنے کیلکولیٹر پر، اخبار دیکھ کر کے یا ریٹ معلوم کر کے 653 گرام کی. تو جب تک 653 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہوگا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب کچھ اور کنڈیشنیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کنڈیشنیں رکھتا ہوں جو ہمارے گھروں میں اکثر پائی جاتی ہے. عورتوں کے پاس عام طور سے 10 گرام 20 گرام 30 گرام 40 گرام 50 گرام سونا ہوتا ہی ہے عورتوں کے پاس. اور چاندی جو ہے وہ 653 گرام تو نہیں ہے، مگر پائزیب ہے، بچھیا ہے، انگوٹھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی. اب سونا ہے وہ بھی 7.5 تولہ نہیں ہے، یعنی 93 گرام نہیں ہے. چاندی ہے وہ بھی 653 گرام نہیں ہے. اور روپیہ بھی جو ہے وہ کچھ تو آر ڈی میں پڑا ہے، کچھ ایف ڈی میں پڑا ہے، کچھ سیونگ میں پڑا ہے، وہ ملا ملو کے 85,000 روپیہ ہے. ایک عام ایگزامپل دے رہا ہوں. اب نہ سونا نصاب کو پہنچا، نہ چاندی نصاب کو پہنچی، نہ آپ کا روپیہ نصاب کو پہنچا، تو پھر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر سونا ہے اور نصاب سے کم اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی. صرف چاندی ہے اور نصاب سے کم ہے زکوٰۃ نہیں بنے گی. لیکن کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، جیسا کہ عام طور سے گھروں میں ہوتا ہے، تو دونوں کو ملائیں گے. اب دونوں کو ملانے کا مطلب ان کو پگھلا کے نہیں ملائیں گے، بلکہ دونوں کی قیمت بنا لیں گے اور دونوں کی قیمت کو پلس کر لیں گے.
اب جو رزلٹ آئے گا اس رزلٹ میں یہ دیکھیں کہ 653 گرام چاندی اس میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر 653 گرام چاندی اس میں آ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ دونوں کو ملایا پھر بھی نصاب نہیں بنا، پھر آپ نے دیکھا کہ ارے میری آر ڈی میں تو جو ہے وہ اب تک 25,000 روپے جمع ہو گئے، اور میں نے بی سی بھر رکھی ہے اس میں اتنی قسطیں جمع کر دی، وہ بھی آپ کا ہی پیسہ ملے گا تو بعد میں۔ کسی کو ادھار دے رکھا ہے وہ بھی آپ ہی کا پیسہ ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ ان سب کو جوڑیں گے اور جب 653 گرام چاندی کے برابر ہو جائے گا تو پھر آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گیا کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ نصاب کا مالک ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب وہ مال اس کے پاس سال بھر اس پر گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب پہلے سال بھر کو سمجھیے، سال بھر کون سا؟ جنوری سے دسمبر والا نہیں، بلکہ محرم سے ذی الحجہ والا، کیونکہ انگریزی سال جو ہے وہ تقریباً 10 دن بڑا ہوتا ہے اور اسلامی سال جو ہے وہ تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں اسلامی تاریخ ہی کا اعتبار ہے۔ اس لیے رمضان کبھی جون میں آئیں گے اور تو کبھی دسمبر میں بھی آئیں گے، تو یہاں اعتبار کس کا ہے؟ اسلامی سال کا۔ اب اس کو میں ایگزامپل دے کر کے بہت آسان کر کے آپ کے دماغ میں انشاءاللہ اتار دوں گا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتے یا ایک دم کہیں سے آیا آپ کی ملکیت میں وہ پیسہ، اور آپ 653 گرام چاندی کے برابر مال کے مالک ہو گئے۔ کس تاریخ کو؟ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو۔ 12 تاریخ کو آپ جیسے ہی مالک بنے نصاب کے، آج آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ جب اگلے سال ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے گی تو آپ پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان زکوٰۃ دینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اب کوئی اپنی زکوٰۃ رمضان میں اس لیے دیتا ہے کہ مجھے 70 گنا ثواب ملے گا تو دے، مگر بیفور ٹائم دے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ تو ربیع الاول میں فرض ہو گئی تھی اور آپ رمضان میں دیں گے 70 گنا ملے گا، تو اس تاخیر کا گناہ بھی ہوگا، لیٹ فیس بھی چکانی پڑے گی پھر آپ کو گناہ کی شکل میں۔ تو اب جو بھی صاحب نصاب بنے اس دن کی تاریخ کو نوٹ کر لے کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یا شبرات کے مہینے کی 15 تاریخ کو میں صاحب نصاب ہو گیا۔ وہ تاریخ اپنی جس ڈائری مینٹین کریں، اس کی باقاعدہ اس کا حساب مینٹین کریں، ایک ڈائری بنا لیں الگ سے زکوٰۃ کی۔ اب آپ وہ ڈیٹ آپ کی فکس ہو گئی، اسی دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئے گی، ادائیگی جب واجب ہوگی۔ اب سنیے اس کی دوسری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہو گئے، یعنی تقریباً اتنا پیسہ جس سے 653 گرام چاندی خریدی جا سکے۔ اب اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پھر 10,000 آ گئے، پھر 4-5 مہینے کے بعد پھر 50,000 آ گئے، اور پھر بیچ میں آپ نے ایک موٹر سائیکل خرید لی، لاکھ روپے اس میں سے مائنس ہو گئے، پورا زیرو تو نہیں گیا بیلنس، کچھ مائنس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کماتے کماتے پھر جب ربیع الاول کی 10 تاریخ آئی تو ابھی نصاب کا سال پورا ہونے میں 2 دن باقی تھے، کیا آپ کے پاس پھر کہیں سے 50,000 روپے آ گئے؟ تو لوگ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ صاحب ابھی میں نے ابھی پلاٹ بھیجا تھا پچھلے مہینے، تو ابھی تو اس کو تو سال بھر ہی نہیں ہوئی، 1 ہی مہینہ ہوا، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی کیا؟ یا صاحب میرا ریٹائرمنٹ ہوا ہے پچھلے مہینے اور 60 لاکھ روپے آئے ہیں، تو ابھی تو صاحب سال پورا نہیں ہوا، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی کیا؟ تو اس کا جواب سن لیجیے آپ۔ جب نصاب کا سال مقرر ہو گیا تو نصاب کے سال جہاں جو دن آپ کا ہے اس دن 1 گھنٹہ پہلے بھی، یعنی 12 بجے 12 تاریخ کو آپ نصاب کے مالک ہوئے تھے اور 11 بجے بھی کہیں سے 5 لاکھ روپے آ گئے تو وہ اسی سال کی انکم میں پلس ہوں گے اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے 1 گھنٹہ پہلے بھی کسی مکان کا سودا کر لیا، کوئی گاڑی خرید لی، کوئی ایسی چیز لے لی
کہ جس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے تو بیلنس آپ کا مائنس میں چلا گیا، اب جو بچا نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ ورنہ نہیں۔ تو بیچ کے اتار چڑھاؤ کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہاں اگر ڈاؤن جاتے 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 آپ کا بیلنس زیرو پر چلا گیا تو پھر نصاب کا مال آپ کے پاس سے ختم ہو گیا، آپ صاحب نصاب ہی نہیں رہے۔ اب جب نصاب کے برابر مال آئے گا تو اس تاریخ کو نوٹ کریں گے اور آپ کا نصاب کا سال بدل جائے گا، پھر وہاں سے کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ سال پورا ہونے کے تعلق سے جو میں نے مسئلہ بتایا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اس لیے جو ہر گھر میں پیش آنے والے مسائل ہیں وہ بھی میں اگزامپل کے ذریعے آپ تک پہنچا دیتا ہوں، انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ عموماً عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے دہیج سے ملا ہوا، اور جو جہیز سے ملا ہوا سونا ہوتا ہے ماں باپ کے یہاں سے، اس کی مالک عورت ہی ہوتی ہے، شوہر مالک نہیں ہوتا ہے اس کو۔ اب جب ہم اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے اسے 30 گرام سونا دے دیا، 200 گرام چاندی دے دی، کب دی؟ جس دن وہ ہمارے یہاں سے رخصت ہوگی۔ یا الگ بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس سے پہلے ہی سے زیور بنا کے اس کی ملکیت میں دے دیے تو اگر وہ نصاب کے برابر ہیں تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، اگر وہ بالغہ ہے تو۔ اب تو نابالغ بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے مالک نہیں بنایا، گھر میں رکھ رکھا ہے، تو پھر وہ آپ ہی کے بیلنس میں جڑے گا۔ تو بچی کو جب آپ نے رخصت کیا اس دن سونا اور چاندی دیا، تو جہاں بہت سارے پروگرام شادی میں بناتے ہیں نا، یہ بھی بنا کے رکھو کہ میں ربیع الاول کی 5 تاریخ کو اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا اور اس دن اس کو اتنا مال دوں گا، تو اس کو یہ بتا دیں بیٹی آج یہ مال تیری ملکیت میں آ چکا ہے اور یہ چاندی اور سونا دونوں مل کر کے نصاب کے برابر ہو رہا ہے۔ جب وہی تاریخ آئے جو رخصتی کی تاریخ تھی تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ کون سمجھائے گا؟ وہ تو جائے گی نہیں، مفتی صاحب کے پاس پوچھ لیں۔ اور اس کی زکوٰۃ اس کے شوہر پر بھی فرض نہیں ہے، اس کے سسر پر بھی فرض نہیں، اسی پر فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر سب رضامندی سے اکٹھی زکوٰۃ ایک جگہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بیٹی کو سمجھا دیا جائے کہ وہ خود ہی اپنا حساب کرے۔ یہ گھروں میں ماحول بناؤ گے تب بنے گا، ورنہ خالی گیت گاتے بجاتے اور دھوم دھڑاکے کرتے، پٹاخے پھوڑتے، ناچتے کودتے آپ نے شادی کر لی، مال بھی برباد ہوا اور آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ جس کی قبر کا جو جواب جو دے گا، یہ کہنے سے کام نہیں بننے والا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یعنی انہیں سکھاؤ، ورنہ تم بھی گرفتار ہوگے، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے بھی سوال ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اس کا نصاب وہ ہے جس دن بیٹی رخصت ہوئی۔ اسی طرح سے کوئی بچہ آپ کا بالغ ہو گیا، کاروبار کر رہا ہے، اس نے اپنا پیسہ سیونگ میں ڈالنا شروع کر دیا اور آپ نے وہ پیسہ اسی کی ملکیت میں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ تیرا ہی پیسہ ہے، تو کما رہا ہے اویر۔ تو جب اس کے پاس 653 گرام چاندی کے برابر پیسہ ایف ڈی میں جائے، آر ڈی میں جائے، سیونگ میں جائے، کہیں اس نے جمع کر دیا ہو، کسی کو ادھار دے دیا ہو، جب نصاب کے برابر ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور جب سال گزر جائے گا تو اس کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اب ایک شرط اور بھی ہے، وہ ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، مطلب رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے کمانے کے اوزار، مشینریز وغیرہ۔ اگر کسی کا ٹیکنیکل جاب نہیں ہے بلکہ وہ لیبر کرتا ہے، تنخواہ پہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ مشینریز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ حاجت اصلیہ ہے۔ لگژری آئٹم جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، جیسے ایل ای ڈی ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، موبائل ہے، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ لیکن کسی کے پاس اگر ہے یہ سب سامان اور نصاب کے برابر ان کی قیمت بن رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایکسٹرا سامان ہے، یہ مال نامی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر بڑے توجہ سے سن لینا کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، مگر یہ لگژری آئٹم اس کے پاس نصاب کے برابر ہیں، تو وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔
تو اگر کسی کے پاس مان لیجئے 5 لاکھ روپے کی کرانے کی دکان ہے یا 5 لاکھ روپے کا اس کا کوئی پھیری ویری کا کاروبار ہے، دھندا ہے، فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، کپڑا وپڑا بیچتا ہے، لیکن رہنے کا مکان نہیں اس کے پاس، 10 لاکھ کا کاروبار ہے، رہنے کا مکان نہیں ہے، 15 لاکھ کا کاروبار ہے لیکن رہنے کا مکان نہیں ہے، اور 15 لاکھ روپے کا اگر وہ مکان خریدے گا تو بول تو 15 لاکھ میں مکان ملنا مشکل ہے، مل بھی گیا تو اس کا دھندا زیرو ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کاروبار کس سے کرے گا، کھائے گا کمائے گا کائی سے؟ تو اگر اس کے پاس مکان نہیں ہے اور وہ پیسہ جو اس کا کاروبار میں لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ مال نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک بڑی اہم مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایسا مزاج ہم نے شہر میں زیادہ دیکھا، الحمدللہ ماحول کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھتا ہوں میں کہ کب کیا ہو رہا ہے، کس کو کیا کچھ کر رہا ہے، آدمی کون گناہ میں پھنس رہا ہے، کون گناہ سے بچ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس 1 کروڑ روپے کا کاروبار ہے اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے بزنس مین زیادہ تر۔ اب وہ مکان اس لیے نہیں خریدتے ہیں کہ ان کو ان کے معیار کا مکان کم سے کم 70-80 لاکھ روپے کا ملے گا، سٹی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، جو اس کا انداز ہے ان کے رہنے سہنے کا کہ کم سے کم 3 روم ہونا چاہیے، اتنا بڑا مکان کم سے کم 70-80 لاکھ، 50 سے لے کر 70-80 لاکھ تک کا ملے گا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ خرید لیا تو پھر فیکٹری بند، پھر کام ختم، تو وہ لوگ جو ہے وہ مکان نہیں خریدتے ہیں اور اپنا بزنس بڑھائے رہتے ہیں، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو یہاں علماء بھی توجہ فرما لیں، اگر میری تحقیق میں خطا ہو تو اس کی اصلاح بھی فرما دیں کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنا کاروبار بچا کے مکان بھی خرید سکتا ہے، مگر نہیں خرید رہا اس لیے کہ ادھر زیادہ فائدہ ہے، ادھر تو 10,000 روپے مہینے میں تو مکان ہی مل جائے گا یا 20,000 روپے مہینے میں مل جائے گا، اور ادھر اس پیسے سے وہ 50,000 روپے مہینہ کمائے گا، تو حیثیت ہوتے ہوئے نہیں خرید رہا ہے، تب تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر حیثیت ختم ہو جائے گی اس کی مالی حاجت اصلیہ کے مطابق مال خریدنے، وہ مکان خریدنے کے لیے، تو پھر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بہرحال جس کی جیسی کنڈیشن ہو وہ فاسألوا اہل الذکر پر عمل کرتے ہوئے علماء سے یہ رائے لے لے۔ ایک شرط اور بھی ہے، نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ کسی کے پاس اگر قرضہ ہے تو قرضہ مائنس کر کے پھر دیکھیں گے نصاب کے برابر بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، اگر نہیں بچتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ میں نے کچھ باتیں اس لیے بول دی تاکہ پہلے زکوٰۃ کی زمین آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اب آپ جس کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ العزیز جتنی سی میری معلومات ہے میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ دیر کھڑا مجھ سے بھی نہیں رہا جاتا ہے اب، اس لیے اب بیٹھ جاتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جس کے ذہن میں جو سوال ہو، اگر آپ سوال زبان سے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک پرچی پر لکھ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ جی ہاں فرمائیے، آپ کھڑے ہو جائیے، آرام سے بولیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کسائی کی دکان پہ گئے گوشت لینے کے لیے، وہ تو جائز جاتے ہی ہیں، ایک تو ذبح کرتا ہے مرغیوں کو نیچے لیٹا کر کے دست، ایک ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اوپر سے کھڑا کھڑائی، اور ڈال دیا ڈرم میں، پھٹ 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 کر رہی ہے، پھر دوسری ڈال دی، پھر پھٹ 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 کر رہی ہے، کیا وہ حالات؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اونلی فار زکوٰۃ، جی، اس لیے ٹاپک سے علاوہ کوئی بات نہ کریں۔ نماز کا بھی مسئلہ مجھ سے ابھی نہیں پوچھے، روزے کا بھی مسئلہ نہیں پوچھے کہ الٹی آ گئی تو روزہ بچا کہ نہیں بچا، انجیکشن لگوایا روزہ بچا کہ نہیں بچا، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھتے رہیے۔ صرف زکوٰۃ کے بارے میں آج پوچھیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ پوچھیں، ورنہ کیا ہوگا کہ پھر ساری مجلس بے ترتیب ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے صرف زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں پیسہ کوئی جائز کما رہا ہے یا کوئی ناجائز کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، اس میں بتاؤ پھر آپ۔ جو مال حرام کسی نے کمایا ہے تو مال حرام کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔
ارے پہلے بولتے رہو گے تو پھر ایک مائک آپ کو بھی دے دوں. ادب کا لحاظ رکھیں, سوال وغیرہ کے جو موقع ہیں اس اعتبار سے. ایک بات سن لیا, اس بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی نفیس تحقیق فرمائی ہے, اس کا میں صرف خلاصہ پیش کر دیتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی پھر زیادہ تفصیل میں. تو مال حرام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مال تو وہ ہے کہ جس پر اس کی ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی, جیسے رشوت میں لیا ہوا مال, چوری کیا ہوا مال, دبایا ہوا مال, یہ کتنا ہی ہو جائے وہ اس کا مالک ہے ہی نہیں, تو زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی اس کی. جب تک اسے پکڑے بیٹھے رہے گا گنہگار ہے, جب تک کہ وہ اس کے مالک کو نہیں لوٹا دے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بھی ایک مال حرام. ایک مال حرام وہ ہے کہ جس پر ملک خبیث تو ہو جاتی ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں, ملک خبیث, ملک خبیث تو ہو جاتی ہے, وہ مالک تو بن گیا اس کا, مگر جب مالک بن گیا تو وہ مال اس کے پاس ہے, اس مال کو اگر وہ راہ خدا میں خیرات کرے گا تو ثواب بھی نہیں ملے گا اسے. اور وہ ملک خبیث کی کچھ مثال دے دوں, جیسے حرام طریقے سے کمایا ہوا مال, جیسے ناچ گانے سے کمایا ہوا پیسہ, جھوٹ بول کے دلالیاں کر کے کمایا ہوا پیسہ, یا اور جو بھی حرام طریقے ہیں. تو مال تو اسی کا ہے, وہ کمایا اسی نے, مگر کمایا حرام طریقے سے. تو ملکیت تو اس کی پالی گئی, اور جب ملکیت پالی گئی اور نصاب تک وہ ہو گیا تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض ہو گئی. مگر یاد رکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مال کو پاک کر لو زکوٰۃ دے کر. تو جو سارا ہی ناپاک ہے وہ 2.5% دینے سے کیا پاک ہوگا؟ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مال حرام سے صدقہ کرے تو صدقہ بھی قبول نہیں, اس پیسے سے حج کرے تو حج بھی قبول نہیں, اور اس پیسے سے جو اس کا جسم پلا ہے کھا کر کے, وہ جسم بھی جنت میں جانے کے لائق نہیں, وہ دوزخ میں جلنے کے لائق ہے. اور وہ چھوڑ کر کے چلا گیا تو وارثوں کو جو وہ مال ملا ہے, اگر وارثوں کو پتہ ہے کہ یہ مال حرام تھا تو انہیں بھی چاہیے کہ یا تو حقداروں کو پہنچا دیں یا سارا مال بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. بات سمجھ میں آ گیا؟ حالانکہ یہ ٹاپک ابھی نہیں تھا, مگر یہ حلال و حرام کا فرق سمجھانا ضروری تھا. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ خوب مال حرام کروں اور خوب چندے بھی دوں, خوب مال حرام کروں, لنگر بھی لٹاؤں, عرس بھی کرواؤں, بڑی بڑی گیارہویں بھی کراؤں, کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے. آخرت میں اسے سزا پانی ہے, ثواب بھی اسے نہیں ملنے والا. اب ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہم مال کماتے ہیں, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے کچھ اس میں غلط مال کی خلط ملط بھی ہو جاتی ہے. تو اصول یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جس کی اکثر کمائی حلال ہے اس کا کل مال حلال ہی سمجھا جائے گا. اس لیے آپ کسی کی دعوت میں جائیں تو سب سے پہلے اس کی ECG کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کتنے % حلال ہے کتنا حرام. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اکثر کمائی اس کی حلال کی, بھئی ناجائز کام تو کسی نہ کسی طرح سے بھول چوک سے بھی میل ملاوٹ ہو ہی جاتا ہے. میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا ابھی, کیونکہ کہیں ہوتا ہے کہ بھی کوئی مثال کسی کے اوپر چپک جائے اور اس کے دل کو تکلیف ہو. اس لیے بہرحال اب آپ جو حلال کی کمائی کے متعلق آپ تو اپنے اپنے کاروبار کے سوال کیجیے, ایک دوسرے پر تنقید مت کیجیے کہ کون حلال کرا رہا ہے کون حرام کما رہا ہے. آپ اپنے سوال کیجیے, پرسنل اپنی ذات کو دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یہ عرض کرنا تھا کہ بھکاری اور سائل جو مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا کیسا ہے؟ میں تھوڑی اس کی پہلے تمہید عرض کر دیتا ہوں. جب زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی تو اس کی ادائیگی واجب, اس کی ادائیگی آپ پر واجب ہو گئی. جب ادائیگی واجب ہو گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مال دے کس کو, وہ زکوٰۃ کس کو دیں. تو وہ زکوٰۃ جو مصارف زکوٰۃ قرآن میں بیان فرمائے گئے وہ 7 ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والغارمین فی سبیل اللہ. اب وہ 8 جو 7 قسمیں ہیں, ان 7 قسموں میں ہمارے یہاں اس وقت مشکل سے 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. کس کس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ فقیر کو, مسکین کو, قرض دار کو, مسافر کو,
بس یہ 4 ہی قسمیں، اس سے زیادہ نہیں ملے گی اس زمانے کی، باقی بیان کرنا بھی بیکار ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں پھر زیادہ باتیں سمائے گی بھی نہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ حضرت مولانا انیس صاحب نے کیا، اس کی تشریح میں ہی یہ پورا لیکچر ہو جائے گا، لیکن میں بہت شارٹ کر کے بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ فقیر، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین دونوں کا فرق بھی سمجھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں، پہلی بات یاد رکھ لیں، فقیر کسی برادری کا نام نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنا لیا اپنی اپنی برادریوں کے نام، سب بنی آدم ہیں، آدمی ہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر شریعت کی بولی میں، اسی لیے زکوٰۃ میں جہاں بھی آپ بیان سنیں گے یا پڑھیں گے تو وہاں آئے گا شرعی فقیر۔ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس مال تو ہے مگر نصاب سے کم ہے تو وہ کہلائے گا شرعی فقیر، اور جس کے پاس مال نصاب کے برابر ہو گیا وہ شریعت کی بولی میں ہے مالدار۔ کار اور بنگلہ ہونا ضروری نہیں ہے مالدار ہونے کے لیے، شریعت کی بولی میں جس کے پاس 653 گرام چاندی کے برابر مال ہو گیا وہ شریعت کی بولی میں مالدار، اور جس کا اس سے کم ہو گیا مال وہ شرعی فقیر۔ اب فرق سمجھیے، شرعی فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کا لینا بھی جائز، آپ کا دینا بھی جائز۔ اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کی بھی میں ڈیفینیشن کلیئر کر دیتا ہوں۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس، باقی مائک بند کر دیں، ایک ہی چالو مسکین کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ مسکین اس زمانے میں ہے ہی نہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں، اور شام کو کھانے کے لیے اس کے پاس بیلنس بھی نہیں، یا رات کو کھا لیا تو صبح کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، اس کو کہیں گے مسکین۔ فقیر سے مسکین کو دینا افضل ہے، اور مسکین کو سوال کرنا بھی جائز ہے، وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے دیجیے مجھے آپ، لیکن فقیر جو ہے اس کو سوال کرنا حرام، کوئی دے دے تو لینا جائز۔ اب یہاں آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کتنا ٹپیکل مسئلہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ فقیر وہ ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا سوال کرنا حرام اور دے دے تو جائز۔ تو فقیر آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کے حقدار آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا جس کے گھر والے اس کے محتاج ہوں اور وہ دوسروں کو بانٹتا پھر رہا، کہ جہاں میرے نعرے لگیں گے، جہاں میرا نام اوپر ہی اوپر لکھا ہوا آئے گا، جہاں میرے نام کی پلیٹ لگے گی، جہاں مجھے کوئی بڑا عہدہ ملے گا، جہاں میری شہرت ہوگی، وہاں جا کر کے دوں، اور گھر والوں کو نہیں دوں تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کی طرف نظر کرم توجہ بھی نہیں فرماتا۔ اب فقیر جو ہے آپ تلاش کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی ملیں گے، پڑوس میں بھی ملیں گے، ساتھ کام کرنے والوں میں بھی ملیں گے، لیکن آپ انہیں پہچاننا مشکل ہے، پہچاننا پڑے گا، اور وہی پہلے حقدار ہیں، ان کو دینا پڑے گا۔ اور یہاں ایک بات اور سن لیجیے کہ اگر میں شریف فقیر کی کیٹیگری میں آ گیا اور میرا کوئی بھائی میری مدد کر رہا ہے تو مجھے پھر ہے نا جو وہاں مونچھیں اونچی کر کے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں ہی ملا تھا کیا بھکاری تجھے جو مجھے دینے کے لیے آیا۔ جب وہ دے رہا ہے آپ لینے کے اقدار آپ لے لیجیے، اس اللہ نے آپ کے لیے جائز کیا، اللہ نے آپ کے لیے جائز کیا۔ اب دینے والا چاہے عیدی کہہ کے دے دے، تحفہ کہہ کے دے دے، گفٹ کہہ کے دے دے، ادھار کہہ کے دے دے، یہ سب جھوٹ نہیں ہوگا۔ صرف دینے والے کی نیت زکوٰۃ ہونا چاہیے دیتے وقت، اور لینے والا حقدار ہونا چاہیے، جس بہانے بھی دے دے، رمضان میں دے، غیر رمضان میں دے دے، کوئی بیمار ہو گیا اس وقت دے دے، تمہاری شادی بیاہ خوشی کے موقع پر دے دے، جب بھی دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آج ماحول یہ ہے
کہ اگر میرے پاس اگر 10 لاکھ کی کار آ گئی تو میں موٹر سائیکل والوں کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کروں گا. میرا مکان اگر 50 لاکھ کا ہے تو میرا وہ رشتہ دار جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے اس نے جانا آنا ہی پسند نہیں کروں گا. تو ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز غربا اور مساکین غریب ہونے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے، لیکن مالدار کل میدان محشر میں سخت تکلیف اٹھائیں گے ان غریبوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ ان کے مال میں تو نے ہمارا بھی حق مقرر کیا تھا، انہیں ہمیں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے غریبوں میں تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور ان سے بہت سخت حساب لوں گا. تو اب جو مفتی صاحب کا سوال تھا حضرت مولانا انیس صاحب کا، اس سوال کے لیے کچھ تمہید بنانا ضروری تھی. اب میں وگیان نگر میں تو 2-4 تقریریں پہلے تمہید کی کر دیتا ہوں پہلے، تاکہ بیسک سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرہ کرتے ہیں. شاید پہلا موقع ہے کہ آپ ایسی مجلس سن رہے ہوں گے، ورنہ اب تک تو 5-50 تو نعرے لگ جاتے اور دھوم دھڑاکہ ہو جاتا تو آپ کا جلسہ کامیاب ہوتا، اور وہاں دھول جھاڑ کے آنے کے علاوہ کچھ بھی لے کے نہیں آ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ہمارے جلسوں کو بھی جو ہے نا وہ کامیڈی شو بنا دیا ہے، بس خالی منورنجن. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ہماری جگہ دین سمجھنے کی کوشش کرے. تو یہ جو سوال کرنے والے آ رہے ہیں بھکاری، اور میں تو الحمدللہ شروع سے اس ماحول کو دیکھ رہا ہوں کہ کیتھون میں بہت آتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں لوگ. انہیں یاد ہے کہ ادھر کے تالاب میں شکار زیادہ ہوتا ہے، ادھر ہی چلو. خوب آتے ہیں اور ہم انہیں زکوٰۃ بانٹتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شریف فقیر نہیں ہے، مال والا ہے مگر پھر بھی بھیک مانگنے آ رہا ہے، تو آپ اسے دیں گے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پورے پورے محلے پوری برادریوں کا کام ہی یہی ہے کہ صرف بھیک مانگنا اور کھانا. ان پوری برادریوں کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے یہاں بھی جاتا ہوں، ان لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں، مگر اللہ جسے ہدایت دے. تو یہ جو بھکاریوں کی جو ریل پیل ہے، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، منہ میں پان لگا ہوا ہے، ڈھولک کوٹ رہے ہیں آپ کے گھر کے آگے اور آ کر کے آپ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں، بلکہ ان کو بھیک دینا، زکوٰۃ دینا ان کو گناہ کرنے پر مددگار ثابت ہونا ہے. کہ وہ لوگ 500 روپے روز کے نشے کرتے ہیں اور سیزن میں رمضان میں کماتے ہیں اور پھر 10-11 مہینے گھر پہ پڑے پڑے عیش کرتے ہیں، ایسوں کو زکوٰۃ دینا ان کو نکما بنانا ہے اور ان کو گناہ پر جری کرنا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. ایک تو یہ ہوا. ایک شخص وہ ہے کہ جو شریف فقیر ہے لیکن بیچارہ گھر نہیں چلا سکتا، وکلانگ ہے، آپ کو دکھ رہا ہے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے، اسے بھی سوال کرنے کی اجازت ہے اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے. اب آپ کی ذمہ داری ہو گئی کہ آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہے اپنے آس پاس کے ماحول. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب رشتہ دار کو کیسے زکوٰۃ دے دیں گے؟ تو میں صرف 2 جملوں میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ. سارا برادری کا شجرہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. صرف 2 جملوں میں اپنی اصل کو اور اپنی نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ گیا جملہ آپ کے؟ اصل کسے کہتے ہیں؟ جس کی یہ اولاد ہے، جیسے ماں، پھر ماں کی ماں، پھر اس کی بھی ماں اگر زندہ ہو، نانی بھی زندہ اور پرنانی بھی زندہ ہو، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح نانا کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ ہوئی اصل جس کو جڑ کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے نسل. نسل کا مطلب شاخیں، جیسے بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پوتا پڑپوتا، بیٹی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو نہیں دے سکتے. بس اس کے علاوہ اور سب کو دے سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی پوری لسٹ رشتہ داروں کی؟ اپنی اصل کو اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے. اب جو اس بارے میں جو میرے پاس سوالات آتے ہیں وہ میں آپ کو اگزامپل کے طور پر رکھ دیتا ہوں، وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، بیٹی کو آپ نے اتنا سا مال دے بھی دیا کہ وہ صاحب نصاب ہے، مگر جوائی جو ہے وہ مل گیا بالکل خوار، کام بھی نہیں کرتا ہے، حالات خراب ہیں،
یا اس نے آپ نے جو دیا تھا وہ اس کو بھی بیچ کے کھا گیا وہ، یا نہیں کھایا یہ پکڑ کے بیٹھی ہے دے ہی نہیں رہے گے اور نہ یہ بھی بیچ دے گا. اب وہ آپ کے نواسی بھوکے مر رہے ہیں، گھر کا خرچہ چل نہیں رہا، گھر میں روٹی سبزی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ بیٹی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، نواسی کو دے نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ اس نکمے جمائی کو اپنی اولاد کی خاطر گلے لگائیے تاکہ اسے اچھی باتیں سمجھاتے بھی رہیں اور اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیں. جب زکوٰۃ کا مال اس کو دے دیا وہ اس کا مالک بن گیا، اب وہ چاہے جہاں خرچ کرے آپ کی زکوٰۃ شریف فقیر کے قبضے میں جاتے ہی ادا ہو گئی. آگے بات سمجھ میں؟ دوسری مثال، بیٹا نکما نکل آیا ہے، بہت سے ایسے لوگ بیچارے خوشحال ہیں، اچھی خاصی ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ بھی ملا، پینشن بھی آ رہی ہے، مگر بیٹا اس میں اچھی ہو گیا. اب پوتے پوتی کا درد دیکھا نہیں جا رہا ہے، اب وہ کس کو زکوٰۃ دے، کیسے دے، کب تک اپنی سیلری سے اور اپنے گھر کے خرچے میں سے اس کو دے؟ تو سنیے، وہ بہو کو زکوٰۃ دے دے اگر بہو کے پاس مال نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس نصاب کے برابر ہے بھی صحیح تو اس سے کہتے ختم کر اس نصاب کو. اگر چاندی اور سونا دونوں ہے، تیرے پاس 20 گرام سونا ہے، 10 گرام سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کسی ایک کو بیچ دے، ایک آئٹم رہنے دے، نصاب کی ملکیت مالک تو بنے گی نہیں، تو تیرے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے گا. بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب آگے کچھ اور بڑھی ہے، کچھ شاخوں کی طرف اور بڑھتے ہیں. بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں ہے نہ نسل میں، یہ تو برانچی الگ ہو گئی نا، ایک پیڑ سے شاخیں الگ ہو گئی. تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. جب بہن کو دے سکتا ہے تو بھانجے کو بھی دے سکتا ہے، بھانجی کو بھی دے سکتا ہے، بھائی کو دے سکتا ہے تو بھائی کی اولادوں کو بھی دے سکتا ہے. باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چچا کو دے سکتا ہے، تایا کو دے سکتا ہے، جو سگے چچا اور تایا ہیں انہیں بھی دے سکتا ہے. تو یہ سب اگر قریب ہیں تو یہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہے. اچھا، بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا اس کو. مالدار کا نابالغ بچہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. مالدار کا مطلب سمجھ گئے؟ میں اس کی ڈیفینیشن کلیئر کر چکا ہوں. جو صاحب نصاب ہے اس کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو نابالغ بچہ ہے وہ باپ کی پرورش میں ہے، اس کا پالن پوشن باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو دینا باپ ہی کو دینا ہو. لیکن اگر اس کا کوئی بالغ بچہ ہے، جیسے مان لیجیے آپ کا کوئی آدمی ایسا ہے جو بیچارہ 2 لاکھ روپے کی کرانے کی دکان چلاتا ہے. اب اس 2 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے تو اس کے ہول سیل والے کے دینے ہیں، تو وہ 1 ہی لاکھ روپے کی بچی ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں، اس میں تنگی سے اپنا کاروبار چلا رہا ہے. یا مان لیجیے اس کے پاس نصاب کے برابر مال بچ رہا ہے مگر تنگی سے گھر چل رہا ہے، بچوں کی فیس نہیں ادا کر پاتا، خوشی غمی کے موقع پہ اس کے پاس بجٹ نہیں رہتا ہے، کبھی بیمار ہو گئے تو علاج کے لالے پڑ جاتے ہیں اور اس کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. تو اس کی بالغ اولاد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب بالغ کا مطلب کہ کلیئر کرنا پڑے گا، چونکہ دین کی نالج تو ہمارے یہاں بالکل زیرو کے قریب آ چکی ہے. ہم بالغ کسے سمجھتے ہیں؟ جو 18 سال کا ہو. یہ گورنمنٹ کا قانون ہے، عبادات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا قانون مانیں. بالغ اسے کہتے ہیں کہ جس میں بالغ ہونے کی علامتیں پائی جائیں. اگر لڑکا ہے تو اسے احتلام ہو جائے، لڑکی ہے تو اسے ماہواری شروع ہو جائے، وہ بالغ ہو گیا. اگر نہیں شروع ہوئی تو پھر عمر سے گنیں گے کہ اگر لڑکی 9 سال کی ہو گئی اور اس کے بعد جب بھی اس کی ماہواری شروع ہو گئی وہ بالغہ ہے، اور اگر نہیں شروع ہوئی تو 15 سال کی عمر اسلامی سال سے ہوتے ہی وہ بالغہ مانی جائے گی. اسی طرح سے لڑکا 12 سال کے بعد بالغ ہونے کی علامت ہو گئی تو بالغ، اور اگر نہیں علامت ظاہر ہوئی تو 15 سال کے بعد وہ بالغ مانا جائے گا. اور بالغ ہوتے ہی شریعت کی ساری پابندیاں اس پر لاگو، نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، حرام و حلال کی تمیز بھی اس پر فرض. تو مسئلہ کیا چل رہا تھا کہ مالدار کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور مالدار کے بالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کتنے بڑے بچے کو دے سکتے ہیں؟
ایسا بچہ جو قبضہ کرنے میں سمجھتا ہو، ایسا نہیں ہو کہ وہ آپ نوٹ دیں گے پھینک دے گا، یا کوئی اسے چورن والا نوٹ دے جائے گا اور وہ نوٹ لے جائے گا، اتنی اس میں تمیز ہو کہ یہ نوٹ کتنے کا ہے اور یہ قیمتی چیز ہے، ایسے بچے کو بھی اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں بہت سارے مسائل کلیئر ہو گئے، انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آگے جو آپ کا سوال ہے۔ یہ عرض کرنا تھا حضرت، بہت سے اسلامی بھائی چندہ کرنے آتے ہیں، تو اس میں کیا ہے مطلب وہ زکوٰۃ وغیرہ کی ساری رسیدیں بناتے ہیں، اسلامی بھائی 100 روپے 200 روپے اس طریقے سے ان کو دیتے رہتے ہیں، اور پھر وہ حساب لگاتے ہیں کہ جتنا ہمیں زکوٰۃ میں پیسہ دینا تھا، جتنا ہمارے اوپر نکالنا تھا اتنا نکل گیا ہے، تو اس طریقے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ مولانا صاحب کے سوال کا مطلب ہے کہ چندہ کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا، مجموعی خلاصہ یہی آپ کے سوال کا، چندہ کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا۔ تو رمضان میں چندے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو دیا سب زکوٰۃ میں، تو شب قدر میں دیا وہ بھی زکوٰۃ میں، افطاری میں دیا وہ بھی زکوٰۃ میں، افطار پارٹی میں دیا وہ بھی زکوٰۃ میں، لنگر میں دے دیا وہ بھی زکوٰۃ میں، مدرسے میں رسید کٹائی وہ بھی زکوٰۃ میں۔ تو اس کی کیٹیگری ہمیں سمجھنا ہو، زکوٰۃ صرف اور صرف کس کو دی جا سکتی ہے؟ شرعی فقیر کو۔ مسجد کے چندے میں زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مدرسے میں آپ نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ غور سے سنیے گا، ہنگامہ بعد میں کرنا، پہلے سمجھ لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھنا، باہر جا کے ہنگامہ مت کرنا۔ یہ لوگوں کی عادت ہے ادھوری سن لیتے ہیں۔ رات کو ایک نے مجھے گاڑی روک کر کے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہہ دیا کہ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ چوراہے پہ لوگ باتیں کر رہے تھے، تم نے جاہلوں سے کہنا کہ چوراہے پہ مت کرو، مسجد میں آ کے مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کون سی سنتیں پڑھنا ضروری ہے اور کون سی ضروری نہیں ہے۔ تو باہر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے آپ فوراً مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، یا مجھ سے فون پر بات کر لینا، یا میرا ایک چینل چلتا ہے آؤ دین سیکھیں، اس کے اوپر سوال ڈال دینا، اس میں روزانہ 10-20 سوال آتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، اس پہ آپ کو جواب انشاءاللہ دوسرے دن تیسرے دن مل ہی جائے گا۔ میرا نمبر سب کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو کسی سے ہی پوچھ لینا۔ بہرحال کیا عرض کر رہا تھا؟ اسلامی چندہ کرنے والوں، اب سنیے، زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ جب وہ مال شرعی فقیر کی ملکیت میں جائے۔ اب دو باتیں آج کے زمانے میں بڑی مشہور ہو گئی، مدرسوں میں زکوٰۃ لگ جاتی ہے، مسجد میں نہیں لگتی ہے۔ یہ جملہ ہی غلط، مدرسے میں زکوٰۃ لگتی ہے، مسجد میں نہیں لگتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جملہ اور ایڈ ہو گیا، جہاں باہر کے بچے پڑھتے ہیں اس میں زکوٰۃ لگتی ہے، جہاں باہر کے نہیں پڑھتے اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ یہ بھی جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے تو فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ یعنی زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ صاحب یہ دارالعلوم والے کیوں چندہ کر رہے ہیں؟ جتنے بھی دارالعلوم آتے ہیں سب زکوٰۃ لے جاتے ہیں، تو اب اس کو سمجھیے۔ ہندوستان کا تھوڑا سا اتہاس بھی پڑھیے اور سمجھیے، اسلامی نقطۂ نظریے سے، پولیٹیکل لیول پر نہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے۔ آزادی سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ مغلوں کی حکومت تھی۔ مغلوں نے انڈیا میں کتنے مدرسے بنائے؟ کوئی ایک مدرسہ ثابت کر دیں گے آپ؟ مغلوں نے بنائے تو تاج محل بنائے، لال قلعے بنائے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے، مدرسہ ایک مغل نے نہیں بنایا۔ تیمورلنگ نے بنائے تو تعزیے بنائے، جو پورے ہندوستان کو پاگل بنایا گیا ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے جو کل 300-400 سال پہلے شروع ہوئی، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنایا اور راج کیا۔ اسلام کا کوئی کام ان لوگوں نے کیا ہی نہیں۔ ایک مدرسہ نہیں بنایا مغلوں نے، اگر وہ چاہتے تو شاندار مدرسے بناتے اور ہندوستان کی گلی گلی میں اسلام ہوتا۔ آج یہ مسلمانوں کی جو پھٹیچر پوزیشن ہے اور اسلام سے دوری وہ نہیں ہوتی۔ نوابوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں، نوابوں نے کتنے مدرسے بنائے؟ کہیں کہیں کوئی نواب اگر دین سے محبت رکھنے والا تھا تو اس نے عالموں کی قدر ضرور کی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ تو جب مغلوں کا دور گزر گیا، نوابوں کا دور گزر گیا، انگریزوں کا دور آیا، تو وہ تو اسلام دشمنی کا دور تھا۔ اس کے بعد پھر آزادی ہو گئی، آزادی کے بعد مسلمانوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی انتظام نہیں کیا، اور آج تو مسجد اور مدرسے کو پھوٹی آنکھ سے بھی کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ پھوٹ رہی ہو نا اس سے تو دیکھ لوں، وہ بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں دین بچے گا کیسے؟ اس کے اوپر پھر علماء نے سر جوڑ کر کے بیٹھے
کہ اگر یہی حال رہا اور مسلمان تو دن بدن ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، اتنا مال بھی نہیں. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، بڑی کڑوی سچائی، مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کوئی ایسا مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہو جس نے پوری مسجد اپنی طرف سے بنوا دی ہو؟ جب پورا مدرسہ اپنی طرف سے بنوایا نظر آیا کوئی آپ کو ایسا؟ اور اس کو بنا ہی نہیں سکتے. فارم ہاؤس تو بنا سکتا ہے، فارم ہاؤس تو بنا سکتا ہے نا، بنا رہے نا فارم ہاؤس. کیا کام آ رہا ہے؟ وہ جا کے رہ رہا ہے کہ سو رہا ہے؟ اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، پکنک پارٹیاں منانے کے لیے، رنگ رلیاں منانے کے لیے. اس کا مطلب بنا سکتے ہیں مگر نہیں بناتے ہیں، طاقت ہے بنانے کی مگر نہیں بناتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں دین کو بچایا کیسے جائے؟ کوئی بھی نمبر 2 کا کاروباری بہت بڑی درگاہ بنا دے گا، مسجد نہیں بنائے گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا تو مجھے پٹائی کھانی ہے، وہ میری سنے گا نہیں کہ مال بھی حرام کا کمایا، اس لیے اللہ والے کے پاس چلو. اب یہ اللہ والا کہاں لے کے جائے گا اسے؟ جنت کو الگ سے ہے کیا؟ تو اللہ ہی نے بنائی ہے، اسی کی مرضی سے ملے گی. کچھ لوگوں نے بائی پاس راستہ نکال رکھے کہ علماء سے تو دور رہو اور ایسے باباؤں کے پاس چلے چلو جو طریقت والے ہوں، شریعت کی باتیں نہیں بتاتے ہوں، تو پھر وہ تمہارا خوب مال لوٹیں گے. اسی لیے آج بھی الحمدللہ میرا ایک سخت تجربہ ہے، کچی بستیوں کا ہم سروے کرتے ہیں اور وہاں مدرسے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ چند مدارس میں نے بھی قائم کیے، دارالعلوم تو میں نے نہیں چلایا، لیکن کچی بستیوں میں جا کے مدرسے اور مسجدیں قائم کی. اس ایک مدرسے کو جو 20 25 30 لاکھ میں بنتا ہے، اس کو بنانے میں کتنی ہمیں دقت آتی ہے یہ ہم جانتے ہیں. اور پھر بننے کے بعد اس کو بچائے رکھنا، گورنمنٹ کی اس پہ نظر، کافروں کی اس پر نظر، اور ادھر مدرسہ بنا اور پھر جنگ چالو، صدر بننے کی، سیکریٹری بننے کی، یہ صاحب نے ادھر آئیے کر رہا ہے، یہ لپڑے سارے اپنی جگہ پر. لیکن پیروں کے پاس 11 بیگھہ کے آشرم، 5 بیگھہ کے آشرم، 50 بیگھہ کے، ایک ایک نہیں 5 آشرم. ارے اس کو خانقاہ نام دیتے ہیں، ہندی میں کیا کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آشرم. اردو میں کیا کہہ لیں گے اس کو؟ خانقاہ. اور پھر پتہ لگتا ہے تو فلاں داروں کا ٹھیکیدار وہ بھی ان کا مرید ہے، فلاں سٹے کی گائے واڑی کرنے والا وہ بھی ان کا مرید ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کر کے ہمارا مال پاک ہو جائے گا اور یہ سیدھے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. تو ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. جنت کا خالق بھی خدا ہے، مالک بھی خدا ہے. وہ جسے چاہے گا اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، اسی کو اپنا شفیع بنائے گا. کوئی تمہاری شفاعت اور سفارش کرنے والا بھی نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اس نے اجازت دی. وہ گنجیڑی اور چرسیوں کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی؟ تو اب ایسی صورت میں دین کیسے بچائیں؟ تو علماء نے سر جوڑ کر کے پھر یہی کہا کہ اولاً تو لوگوں سے کہا جائے نفلی صدقے لاؤ، ڈونیشن دو. مگر ڈونیشن تو یہ دے گا نہیں، ڈونیشن وہاں دے گا جہاں 2 لاکھ روپے کا قوال آ رہا ہوگا اور صدارت میں اس کا نام لکھ رہا ہوگا، وہاں ڈونیشن دے دے گا. مگر وہاں ڈونیشن نہیں دے گا مدرسے کے لیے. تو پھر علماء نے یہ مشورہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں، مگر بصورت تملیک، یعنی وہ مال زکوٰۃ پہلے شرعی فقیر کی ملکیت میں جائے تاکہ سب کی زکوٰۃ ادا ہو، اور پھر وہ شرعی فقیر اپنی طرف سے اس کو اس ادارے میں نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے دے دے، تو پھر یہ جائز ہے. اسی کو ہلائے شرعی کہتے ہیں. آج کل دین کے دشمنوں نے ایک مسئلہ اور فیمس کر دیا ہے، غلط بات فیمس کر دی ہے، وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، شرارت ہے، کہ مولویوں نے نا جو زکوٰۃ کھانے کی ترکیب نکال لی. مولویوں نے زکوٰۃ کھانے کی ترکیب نکال لی. یہ جب جملہ ایک اور مشہور کر دیا ہے کہ دیکھو صاحب یہ زکوٰۃ کو لے جاتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، چھوڑا رہے ہیں. یہ ہلائے شنی ایک مذاق ہے، اس کو میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہلائے شنی کا مطلب، فرض کیجئے انیس بھائی نے اپنے غریب پڑوسی کو 10,000 روپے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی نا، شریف جن کی ملکیت میں دے دی. اس کے بعد مدنی مسجد کے کمیٹی پہنچ گئی شب قدر کے چندے کے لیے،
اس کے گھر بھی پہنچی، اس نے دیکھا کہ آج تو میرے پاس اچھی خاصی رقم ہے، اس نے شب قدر کے چندے میں 1000 روپے دے دیے۔ وہ 1000 روپے آپ کے پاس آئے کمیٹی کے پاس، اس سے تبرک بھی آیا، تبرک بٹا سب نہیں کھایا، مالدار نے بھی کھایا، غریب نے بھی کھایا، امام صاحب کو بھی نذرانہ دیا، امام صاحب بھی صاحب نصاب ہیں۔ تو بتائیے وہ زکوٰۃ جو انیس بھائی نے دی تھی اس کی نکتی تو آپ کے پیٹ میں بھی اتر گئی، ان کے پیٹ میں بھی اتر گئی، یہ بھی تو یہیں بیٹھے تھے شب قدر میں۔ پھر کیا ہوا؟ تو سنیے، جیسے ہی انہوں نے اپنا مال شریف فقیر کو دیا، وہ اس کی ملکیت میں گیا، زکوٰۃ ان کی ادا ہو گئی۔ اب جب زکوٰۃ ادا ہو گئی وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب وہ چاہے مسجد میں دے، مدرسے میں دے، یا اپنے گھر کے اوپر کوئی خوشی غمی کا پروگرام کر کے آپ ہی کو دعوت دے دے، تو آپ کے لیے سب کے لیے وہ کھانا جائز، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک فقیر شرط ہے۔ جب تملیک فقیر پالی گئی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جب یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، حیلہ شرعی بھی سمجھ میں آ گیا، تو آپ جو اداروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، دارالعلوموں میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ بھی پہلے کسی فقیر کی ملکیت میں دی جاتی ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، بلکہ مالک بنایا جاتا ہے۔ لیکن مالک کسی جاہل گدھے کو نہیں بنایا جائے جو لے کے ساری کوٹلی بھاگ جائے اور کمیٹی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہے، بلکہ اسے مالک بنایا جاتا ہے جو بنیت ثواب اس کو اپنی ملکیت میں لے اور بنیت ثواب پھر واپس وہ ہبا کر دے۔ آپ کہیں گے صاحب مال تو جہاں کا یہی آ گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صدقہ اگر 100 ہاتھوں میں گیا تو سب کو برابر ثواب ملے گا۔ جنہوں نے زکوٰۃ دی تھی ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اس نے اپنے قبضے میں لے کر کے پھر وہ واپس رقم جو کمیٹی والوں کو لوٹائی ہے تو اسے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو جو اس مسئلے کو سمجھتا ہوگا وہ دیندار آدمی ہدایت شریع کو خوش طبعی سے کرے گا۔ الحمدللہ میرے سامنے بھی اسی ضرورت آئی کہ ہم نے ہدایت شریع کروایا، لیکن کروایا تو ان سے جو اس مسئلے کو سمجھتے تھے، اور ان کے گھر میں بہت غربتیں تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ہم نے مالک بنا دیا ہے، آپ جتنا چاہیں سارا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 1 روپیہ اس میں سے رکھا نہیں، بلکہ اپنی جیب میں سے 10-20 روپے 5 روپے جو تھے ملا کر کے کہا کہ میں آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ایسے نیک دل لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ صاحب نصاب بن گئے، وہ زکوٰۃ لینے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، دینے والے کو نہیں، لینے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت شریع سے کہتے ہیں، اس لیے دارالعلوموں میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لینا کہ اس آڑ میں جس نے دیکھا اس نے لاؤ مدرسے کا چلتا، مدرسے میں زکوٰۃ لگتی۔ ہمارے یہاں باہر کے بچے پڑھتے ہیں صاحب، جہاں باہر کے بچے پڑھتے ہیں وہاں زکوٰۃ لگتی۔ میں کل ایسے ہی بیٹھا تھا، بات چیت چلی، میں نے کہا چلو یہاں سے حساب جوڑتے ہیں، وگیان نگر سے شروع ہوتے ہیں، 5 کلومیٹر چلتے ہیں۔ جب 5 کلومیٹر تک چلے اور میں نے دارالعلوم گنایا تو 7، 5 کلومیٹر میں کتنے؟ کئی دارالعلوم تو ایسے ہیں کہ جن کا میں نے نام ہی نہیں سنا۔ اجین سے فون آ رہا ہے، حضرت انت پورہ کے اندر کوئی ایسا نام کا دارالعلوم ہے کہ آپ جانتے ہیں تو تصدیق کر دیجئے۔ میں نے کہا میں انت پورہ کئی بار جاتا ہوں، مجھے تو کبھی نہ دکھا نہ سنا، یہ کون سا دارالعلوم ہے؟ وہ فلاں بستی میں فلاں دارالعلوم ہے۔ ایک بستی میں تو دکانیں بھی خوب چل رہی ہیں، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ انہی اداروں کو دیجئے کہ جہاں کی کمیٹیاں اولاً تو خود پرہیزگار ہو، بیڈ کریکٹر لوگ اس میں نہیں، ورنہ آج کل جو ہے جس کو اس کا پارشد کا بھی چناؤ لڑنا ہوتا ہے تو پہلے مسجد کا صدر بنتا ہے تاکہ محلے والے میرے قبضے میں آ جائیں۔ یہ خوب چل رہا ہے آج کل۔ اور اگر کمیٹی میں پرہیزگار لوگ نہیں ہیں تو کم سے کم علماء کے مشورے سے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ علماء سے مشورے سے کام نہ کریں اور یہی کہتے رہے کہ صاحب کمیٹی کرے گی جو ہی ہوگا، یہ مولوی لوگ کیا ہوتا ہے جو کمیٹی کرے گی وہی ہوگا، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے آپ زکوٰۃ دیجیے اداروں کو، اسی سے ادارے چل رہے ہیں۔ ہو سکے تو زکوٰۃ رشتہ داروں کو دیجیے، اور بچ جائے تو دارالعلوم کو دیجیے، لیکن دارالعلوم کو تو چلانا ہے نا، اس لیے نفلی صدقات میں سے بھی تو دیجیے۔ ارے 97% تو آپ ہی کے پاس بچا ہوا ہے نا۔ اچھا زکوٰۃ کن مالوں پر ہے؟ یہ بات شاید رہ جائے گی، اس لیے اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں۔
جو آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے اس پر زکوٰۃ، جو پیسہ آپ کا بزنس میں لگا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ، جو پیسہ آپ کا سیونگ میں ہے، ایف ڈی میں ہو، آر ڈی میں ہو، پی ایف میں ہو، جی پی ایف میں ہو، ایل آئی سی میں ہو، قرضہ دے رکھا ہو، بی سی بھر رکھی ہو، جو سیونگ میں چلا گیا اس پہ زکوٰۃ. اور کتنی؟ اونلی 2.5%. جتنا مال ہے اس میں 40 میں اگر پرسنٹ نکالنے نہیں آتی ہے تو 40 کا بھاگ دے لو. 15 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ بنی، فوراً کیلکولیٹر میں 40 کا بھاگ دو، 2.5% آ جائے گا. اگر پرسنٹ نہیں نکالنے آتا ہو تو سب سے ایزی حساب ہے وہ زکوٰۃ. اب 2.5% میں کس کا حق ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. اور یہ 97.5% جو سیونگ میں ہے، جو بزنس میں ہے، وہ کس کا؟ وہ آپ کا ہے نا. تو اس 97.5% سے آپ 11ویں کیجیے، اسی میں سے برتھ ڈے پارٹیاں کیجیے، اسی میں سے اپنی خوشی غمی کا کام کیجیے، اسی سے ہاسپٹل بنائیے. آج کل یہ بھی چل پڑا گیا صاحب ہاسپٹل بنائیں گے زکوٰۃ دو، یہ بھی خوب چل رہی ہے. اور اس میں پھر آدمی بھاری بھاری دے رہا ہوں صاحب ہاسپٹل بن رہا ہے، کہاں لکھ رہا ہے بھائی کہ ہاسپٹل میں زکوٰۃ دو؟ مسافر خانہ بنانا ہے صاحب زکوٰۃ دو. تملیغ شرعی پالی گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن سخت ضرورت جہاں پر ہے پہلے اس چیز کو اسی کام کے لیے ہلائے شرعی کیا جائے. غیر ضروری کاموں کے لیے ہلائے شرعی کرنے کو بھی مکروہ لکھا گیا. اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا. آپ اب آگے کچھ اور سوالات ہو وہ سوال کیجیے، اور مجلس کو اختتام پر لے جائیں گے. 1:35 پر شروع ہوئی تھی، 55 ہو گئے. ایسے تو ہوتے ہوتے عصر کا ٹائم آ جائے گا، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجیے. جو مکان کرائے پہ دے رکھا اس پہ وہ مائک چالو تو دے دو نا ہاتھ میں، یہ نکال کے تاکہ سوال جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا نا جواب ہی سمجھ جائے، وہ تو ریکارڈر جائے گا. یہ لے لیجیے، اس کو اس کو چالو کر دو. نہیں یہ نکال دو نا اس میں سے، مائکرو فون نکال لو خالی بس. بول دو کیا توڑ دو اس کو، بیڑ مت توڑ لینا. چلو چل رہا نہیں جی. اب سنیے آپ، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی. مجھے کوئی غم نہیں ہے اگر 5 آدمی بیٹھے رہیں گے اور آپ مسئلے پوچھتے رہیں گے، میں بتاتا رہوں گا. جو دکان یا مکان کرائے پہ دے رکھا ہو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ ہاں یہ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مثال کے طور پر میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان کرائے پہ دے رکھا ہے، ایک میں رہ رہا ہوں، یا میں نے کچھ دکانیں کرائے پر دے رکھی ہے. اور بھی میں اس میں اور ایگزامپل جوڑ دیتا ہوں. آپ کے پاس ٹرک ہے، کرائے پر چل رہا، لوڈنگ پہ چل رہا ہے، بھاڑا لاتا. آپ کے پاس آٹو ہے، استعمال کرنے کی کار اپنی جگہ پر ہے، ٹیکسی پہ چلا رکھی ہے. تو ان چیزوں پر کہ جو آپ نے کرائے پر دے رکھی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ اس مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں، اس گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس انکم پر بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں وہ انکم آپ کے پاس آ کر بچت میں چلی جائے، یعنی خرچ نہیں ہوئی، بچ گئی تو آپ کی جو سیونگ ہے اسی میں جڑے گی اور جڑ کر کے اس کی زکوٰۃ بنے گی. الگ سے اس کا کوئی حساب رکھنے کی ضرورت نہیں. حضرت یہ کرنا تھا کہ ایک بندے کے پاس رہنے کا مکان ہے اور 10 لاکھ کا پلاٹ اس کا الگ سے اس نیت سے پڑا ہوا ہے کہ مجھے اس میں رہنا نہیں ہے بلکہ بیچنے وغیرہ کے لیے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا دیکھیے ایکسٹرا پلاٹ جو لوگ لیتے ہیں اس میں 2 نیتیں ہوتی ہیں. بڑے غور سے سن لیں گا کیونکہ اصلی مسائل سامنے آتے ہیں. پلاٹ خریدتے وقت اس کی نیت کیا تھی؟ اگر یہ نیت تھی کہ میں نے انویسٹ کیا ہے ریٹرن اچھا ملے گا، جیسے ہی ریٹ بڑھے گی بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت ہو گیا. اس کی ریٹ اپ جائے کہ ڈاؤن جائے اسے زکوٰۃ دینی ہے. اور کتنی دینی ہے؟ کرنٹ ویلیو اس کی جو ہے، جس دن نصاب کا سال اس دن اس کی کیا ریٹ ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے. ایک پلاٹ اس لیے لے کر کے پٹک لیا کہ یار کبھی کام آئے گا، بچے کے لیے مکان بنانے کی ضرورت پڑ گئی، اب لوگ بیچ محلے میں رہ رہے ہیں، بہت ساری دقت ہے، کبھی مکان چینج کیا تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا، تو پھر وہ مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اس مکان پر جو کرائے پہ دے رکھا ہے یا وہ پلاٹ جو آپ نے تجارت کے نیت سے نہیں خریدا، ضرورت کے لیے پٹک لیا اس کو،
کہ چلو کبھی بچے کے کام آ جائے گا، یا کبھی میں ہی جو ہے اس مکان کو بیچ کے ادھر مکان بنا دوں گا کشادہ جگہ میں، تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، اور بیچنے کے ارادے سے لیا ہے تو زکوٰۃ بنے گی۔ صاحب نصاب بننے کے بعد میں جو پیسہ جوڑے گا تو صاحب نصاب جتنے میں بنا وہ کٹ کے اس کے اوپر نہیں، اسی میں پلس ہوگا، اسی میں پلس، اس کا الگ سے حساب نہیں جوڑے۔ جیسے نصاب کا مالک بن گیا 2 لاکھ پہ، اب بیچ میں بڑھتے اس کے پاس جب سال پورا ہوا تو 3 لاکھ ہو گئے، تو یہ سب پیسہ الگ سے نہیں جوڑے گا، ٹوٹل 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی اس۔ جی مال تجارت پر بعد میں اس نے تجارت کی نیت ختم کر دی اور اس کو اس نے اپنے پاس روکنے کی نیت کر لی کہ یہ میرے آگے کام آئے گا، تو اب جب نیت بدل گئی تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ جی ہاں، پہلے رکھنے کی نیت تھی، بعد میں پھر بیچنے کی نیت کر لی، تب بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی، جب بک جائے گا تو اس قیمت پر زکوٰۃ بنے گی۔ زمین ہے خود کا کھیت ہے، اس میں اگر کھیتی کرتا ہے تو پیداوار پر 2.5% زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ میں ایکسٹرا عرض کر رہا ہوں، سن لیجیے گا۔ زمین جو ہے اگر اس میں خود کھیتی کرتا ہے تو اس کی پیداوار پر عشر ہے، عشر کا مطلب کھیتی اور پیداوار کی زکوٰۃ۔ اب اس سبجیکٹ پہ بھی نہیں جاؤں گا، ایک لمبا وشے چھڑ جائے گا وہ۔ عشر کے مسائل پر بھی میں نے ایک فولڈر بہت سارے بنا کے تقسیم کر دیے ہیں، اور ایک کتاب کے اندر بھی وہ باب الگ سے لکھ دیا میں نے۔ اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ زمین کو کرائے پر دے دیتے ہیں، جس کو اپنے جوارہ کہتے ہیں، شریعت کی بولی میں اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ مثلا میں نے اپنا 20 بیگھے کا کھیت کسی کو 10 لاکھ روپیہ میں کرائے پر دے دیا، اب تو اس پہ کھیتی کرے نہ کرے، نفع ہو نقصان ہو، فصل بگڑے سدھرے، مجھے تو ہر حال میں 10 لاکھ روپیہ کرایہ چاہیے۔ تو اب چونکہ اس نے کھیتی کی نہیں، اس لیے پیداوار کی زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو اس کا کرایہ جوارہ جو اس کا آئے گا، وہ پیسہ اس کا جو مال ہے اس میں ایڈ ہو کر کے جب سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی۔ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صاحب نصاب ہو گیا تھا، اور اگلے سال جیسے ہی ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے گی، نصاب باقی ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ تو یہ جوارے کی رقم اگر ربیع الاول سے 1 مہینہ پہلے یا 1 دن پہلے بھی آئی تب بھی اسی انکم میں پلس ہوگی، اور اگر 13 ربیع الاول کو جوارے کی رقم آئی تو واپس اگلے سال جب 12 ربیع الاول آئے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگلا سوال۔ جی، عورت کے پاس زیور ہیں جو کہ نصاب کے برابر ہے، یہ نصاب سے زیادہ ہے، اور اس کے پاس جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اس کا کیسے ادا کرے گی؟ اس کو شوہر ادا کرے گا یا اس کو خود کو اس میں سے کٹنگ کرنی پڑے گی؟ اس کا یہ مسئلہ ہر گھر میں ہے، کیونکہ عورتیں صاف ہی کہتی تھی کہ ہم کماتی نہیں ہیں۔ کیتون میں تو عورتیں کما بھی لیتی ہیں مگر وہ اپنی پرسنل سیونگ نہیں رکھتی۔ بہرحال ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ عورت کو عورت کی نماز کا حساب کرنا ہے، مرد کو مرد کی نماز کا حساب دینا ہے، اسی طرح روزوں کا اور زکوٰۃ کا بھی۔ اگر عورت کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے تو زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ اب آپ کہیں گے کہاں سے دے گی؟ تو جہاں سے وہ 200-2000 روپے کا سوٹ بنا رہی ہے وہیں سے دے گی، جہاں سے 1500 روپے کی چپل پہن رہی ہے وہیں سے دے گی، جہاں سے فوراً وہ ڈیزائن چینج کرانے میں جو 10,000 روپے ملا دیتی ہے زیورات کے اندر، تو وہ جہاں سے آتا ہے وہیں سے دے گی۔ اب کہاں سے آتا ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، بہرحال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اور نصاب کی مالک ہے تو چاہے اس میں سے کچھ حصہ اسے بیچنا پڑے، جیسے اس کے پاس زیورات ہیں، اگر پائزن بیچ دے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی تو بیچ دے، نصاب سے کم کر لے اپنے آپ کو تاکہ آئندہ زکوٰۃ ہی نہیں بنے اس کے اوپر۔ میرے پاس الحمدللہ عجیب عجیب سوال آتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ خالی سیٹ ریپیئر کا کام کرتا ہے، شادی ہوئی
سسر مالدار تھا، اس نے اسے 1200 گرام سونا دے دیا. کتنا؟ 12 تولہ سونا دے دیا. کتنا سونا دے دیا؟ 12 تولہ. 12 تولے کا مطلب اب آج کے بولی میں تو یہ سمجھ لو 120 گرام سونا دے دیا. اب وہ بیچارہ 15-20 ہزار روپیہ کمانے والا وہ جو سونے کا بت اس نے گھر میں بھیج دیا ہے، وہ عورت اس زیور کو پہن بھی اس لیے نہیں رہی ہے کہ کوئی چھین نہ لے، کوئی چرا نہ لے. سونا جو ہے نا، یہ سونا زہر کر دیتا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے کہ زکوٰۃ نہ دی گنہگار. پھر جب وہ مرنے لگے گا تو بیٹیاں چاہیں گی میرے قبضے میں آئے گے، بہو چاہتی ہے میں کان کھینچ لوں جلدی سے، روح نکلنے سے پہلے. پھر وہ ان کے پاس چلا جائے گا، وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گی، تو پیڑھیوں تک لوگ گناہ میں مبتلا رہیں گے اور عذاب اسی کو ملے گا جس نے اکٹھا کیا تھا. بلکہ یہ تک بھی نوبت آتی ہے کہ جن کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے پھر بڑھاپے میں پٹائی اور کھانی پڑتی ہے بال بچوں کی، اولادوں کی. تو اولن تو سونا چاندی یا تو نصاب سے کم رکھیں، اور اگر نصاب کے برابر رکھیں تو پھر زکوٰۃ دیں، اور اگر نہیں ہے تو چاہے اس میں سے کچھ حصہ بیچنا پڑے، زکوٰۃ تو دینی ہوگی، کوئی عذر کام نہیں آئے گا اس میں. ہاں ایک بات ضرور سمجھیں، عموماً کیا ہوتا ہے، ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں جو کماتے ہیں لا کے باپ کو نظر دے دیتے ہیں، اپنی پرسنل سیونگ کچھ نہیں کرتے ہیں، سارا پیسہ گھر کا جو گارجین ہے اس کے پاس آتا ہے. اب اس سب کی زکوٰۃ کا حساب بھی وہی لگا لیتا ہے. تو اس نے یہ بھی پوچھ لیا بھائی بہو تیرے پاس کتنا سونا ہے، لا اس کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. بیٹے سے بھی کہا تمہارے پاس کتنا مال ہے، کچھ FD RD BC بھر رکھی ہے کیا. تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ عورت اجازت دے دے کہ ابا جی آپ میری زکوٰۃ بھی ادا کر دینا یا میری طرف سے بھی قربانی کر دینا، اس کی اجازت سے اگر یہ سسر زکوٰۃ دے دیتا ہے، شوہر زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. نہیں ادا کرتا ہے تو گنہگار وہی ہو. بس اب مجلس کو ختم کریں گے، 1-2 سوال جس کو کرنا ہے وہ کر لیجیے. لے لیجیے تاکہ ریکارڈ ہو ایسا ہے بیاج دینا لینا دونوں حرام. آپ کسی سے ادھار لے کر کے پراپرٹی میں سے کوئی حصہ بیچ دیں، نہیں بک رہا ہے تو پھر آپ بکنے کا انتظار کریں. اس تاخیر کے گناہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگیں. جب آپ کے پاس مال آ جائے تو پچھلے سالوں کا بھی حساب کسی عالم دین سے کروا کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں. سارے راستے ہیں شریعت میں، الجھن کہیں بھی نہیں. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، انہوں نے کیا ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیں گے. اب شعبان میں بیچارہ اس کا پڑوسی بیمار پڑا ہے، اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہے، رمضان کا انتظار کر رہا ہے، جب تک تو وہ وینٹیلیٹر پہ پہنچ جائے گا یا قبرستان میں پہنچ جائے گا. اب زکوٰۃ کا حساب لگانا، اس کے دینے کا طریقہ بہت ایزیلی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر شبرات کے دن یعنی 15 شعبان کو وہ نصاب کا مالک ہو گیا. جیسے ہی 15 شعبان آیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہو گئی، یعنی ضروری ہو گئی. یہاں واجب کا معنی ضروری ہے، وہ فرض و واجب اصطلاح والی بولی نہیں ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو گئی. تو اب وہ یہ انتظار کرے کہ 15 دن بعد رمضان آ رہا ہے، 70 گنا ملے گا. تو 70 گنا تو ملے گا مگر اس تاخیر کا گناہ بھی ملے گا. اسی دن اس کو ادا کرنا واجب ہے. تو پھر وہ کیا کرے، اس کا میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کرے کہ اپنے اس سال کی زکوٰۃ 15 تاریخ کو بالکل فائنل کر دے، چکا دے جتنی بنی. اب 70 گنا ثواب لینے کا طریقہ یہی ہے کہ اب اس کے بعد جیسے ہی رمضان آیا، رمضان میں زکوٰۃ دینا شروع کر دے. بیفور ٹائم اگلے سال کے لیے، نیکسٹ ایئر کے لیے زکوٰۃ دینا شروع کر دے. ایک ڈائری مینٹین کریں کہ میں نے دارالعلوم رضویہ کیتون میں 5000 دے دی، فلاں دارالعلوم میں نے 1100 روپے دے دیے، فلاں غریب کی 2000 کی مدد کر دی، فلاں کو اتنا دے دیا. یہ سارا ڈائری میں مینٹین کر لیں، دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے. جتنا زیادہ ہو سکے رمضان میں دے، زیادہ ثواب ملے گا. ورنہ جب حقدار آ جائے تب دے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، غریب کی ضرورت پوری کرنا. تو ضرورت پوری کرنے پہ توجہ ہونا چاہیے نا. ثواب تو اللہ تعالیٰ نیتوں پر دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، یہ نیتوں پر ہوتا ہے. تو وہ 12 مہینہ اس طرح جب جب ضرورت مند آئے دیتا رہے.
اب دیتے دیتے جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ 15 شعبان کو شب برات کو اس کے پاس مال آیا تھا، اس دن اپنا ٹوٹل جوڑے، وہی اس کی زکوٰۃ کا سال ہے۔ اب جوڑنے کے بعد اس نے حساب لگایا کہ میرے اوپر زکوٰۃ بنی تھی 25,000 روپے، فار ایگزامپل 25,000 زکوٰۃ بنی تھی، میں نے اتنا دیا دیتے دیتے اس کا ٹوٹل نکالا 20,000 تو جا چکے ہیں، تو 5,000 روپے ادا کر دیں۔ اور اگر اس نے حساب جوڑا کہ 30,000 سے لے کے زکوٰۃ تو 25,000 ہی بنی تھی، تو یہ 5,000 اگلے سال میں ایڈ کر دیں۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی آسان ہو جائے گی، اور اس طرح سے حقدار کو اس کا حق بھی پہنچتا رہے گا۔ ہاں یہ بھی دیکھ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے انہوں نے، مطلب سوال وہ ہونا چاہیے جو سب کے کام آئے۔ پرسنل تو کرتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب بالغ ہوئے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ صاحب نصاب کب سے ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر وہ اپنے اندازے سے کوئی بھی ایک تاریخ مقرر کر لے، یہ تاریخ مقرر کر لے کہ رمضان کی ایک تاریخ مقرر کر لے، یا اسلامی سال سے محرم کی ایک تاریخ مقرر کر لے، یا ربیع الاول شریف کی 12، کوئی بھی ایک تاریخ مقرر کر لے کہ اب یہاں سے میرا یہ نصاب کا سال ہے، اور وہیں سے بھی حساب مینٹین کرنا شروع کر دے۔ اب رہی بات کہ پچھلے سالوں کی تو دی نہیں تھی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اس پر بن رہی نا اس پر کچھ ایکسٹرا دیتا رہے، جیسے وقتی نمازوں کے ساتھ کچھ قضا نمازیں بھی پڑھتا رہے، ایکسٹرا بھی دیتا رہے، اور اس نیت سے دیتا رہے کہ پچھلی جو میری باقی رہ گئی تھی دے رہا ہوں، اگر زیادہ چلی گئی تو نفلی صدقات میں چلی جائے گی، اور اگر جاتی رہی تو پچھلی قضا بھی آپ کی ادا ہوتی رہے گی۔ یہ بھی مسئلہ بڑا اہم تھا جو انہوں نے سوال کیا۔ اب اور کوئی اور بات، مجلس ختم کریں۔ بیوی کی زیورات پہ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ جیسے دونوں کو جوڑ کے جتنی رقم ہوگی اس کے حساب سے دیں گے۔ اگر سونا ہی سونا، یہ میں نے پہلے دے دیا اس کا بیان کہ سونا ہی سونا ہے تو 93 گرام ہونا چاہیے تو زکوٰۃ بنے گی، اگر اس کے بعد 90 گرام بھی ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی، اگر اس سونے کے علاوہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جیسے عورت کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہیں، اور شوہر نے اپنی طرف سے اس کو پہننے کے لیے پائزیب لا دی، بچھیا لا دی، ایک آدھ چیز اور دے دی، انگوٹھی وغیرہ دے دی اس نے، تو اس کی زکوٰۃ شوہر پر ہے، بیوی پر نہیں ہے اس کی زکوٰۃ۔ تو بیوی کے پاس تو جو ہے 90 گرام ہی سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ دونوں کو جوڑ دیجیے گا۔ اگر چاندی نہیں، اگر شوہر نے صرف پہننے کے لیے دی تو نہیں بنے گی، اور مالک بنا دیا تو بنے گی۔ اب ہمارے یہاں تو کم رواج ہے، مگر دیگر برادریوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح کرنے جاتے ہیں نا تو چڑھاوا لے کے جاتے ہیں، دلہن کے لیے چڑھاوا 2 تولہ 5 تولہ کے زیور، اور ادھر سے باپ بھی دیتا ہے، 5 تولہ یہ لے گئے، 5 تولہ باپ نے دے دیا، عورت کے پاس ہو گیا 10 تولہ، تو 10 تولہ کی زکوٰۃ عورت نہیں دے گی، اس لیے کہ اس کا تو وہ 5 تولہ ہی ہے جو باپ نے دیا، اس نے جو دیا یہ شوہر کا ہے، کیونکہ جب جوتیوں میں دال بڑھتی ہے اور جب بٹوارا ہوتا ہے نا بھارت پاکستان کا، تو اس دن تیرا تیرا اور میرا میرا، جو میں نے دیا تھا ادھر، جو تیرے باپ نے دیا تھا وہ تیرا، تو اس سے پتہ چلا کہ مالک تو بنایا ہی نہیں تھا، تو اس کی زکوٰۃ بھی اسے ہی دینا پڑے گی جو جس کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کریں یا کچھ اور سوال ہے؟ اب ایک بات یاد رکھیے، الحمدللہ ہم نے اس کام کو عام کرنے کے لیے بہت ساری سہولتیں مقرر کی ہیں۔ میرا ایک چینل ہے آؤ دین سیکھیں، اب وہ اسٹیکر لانا تھا، یہ انیس بھائی مسجد میں لگا دیں گے وہ اسٹیکر، اس پر میرا نمبر لگا ہوا ہے یا QR کوڈ ہے، اس کی اسکین کیجیے، آپ جڑ جائیں گے۔ پھر جو آپ سوال ڈالیں گے آپ کا پرسنل ہوگا تو ہم آپ کو پرسنل جواب بھیجیں گے، گروپ میں نہیں ڈالیں گے، اور پبلک کے لائق سوال ہوگا کہ سب کے کام آئے گا تو ہم اس کو گروپ میں ڈالیں گے۔ انشاءاللہ دین سیکھنے کا یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے 2 شعر صلاۃ و سلام میں پڑھیں اور